وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، اشارہ ثواب اور تعزیتی پروگرام میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ کریم کے بہت سارے کرم ہمارے اوپر جمع ہیں۔ ایک رمضان ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسرا دینی محفل اور مجلس ہے، اور پھر گناہوں سے پاک اور معصوم نورانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مرحومہ کی اصالِ ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ قابل مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، قبر کو طاعت نگاہ وسیع اور کشادہ فرمائے۔ قابل عمل بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے۔ اگر یہ مسجد میں ہوتا تو بہت بہتر ہو جاتا، لیکن اپنی جگہ کا میرا خیال ہے کوئی مسئلہ تھا اس وجہ سے، ورنہ دینی مجالس مسجدوں کے ساتھ زیادہ خوبصورت اور مزین ہوتی ہیں، چونکہ اس کی جگہ تو ساری زمینیں ساری اللہ کی ہیں، لیکن صورت ایسی نہیں ہوتی شادی حال کی۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ دینی مجالس کا انعقاد مساجد میں کیا جائے۔ بہرحال دینی محفل ہے، دینی مجلس ہے، اللہ ہمارے یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کیا ہے؟ وہ بہتر ہے، کامل ہے۔ یہاں پہ خیر کا معنی کامل ہے، آخرت کی زندگی کامل ہے، دنیا کی زندگی ادھوری ہے، ناقص ہے۔ اس لیے روز مثالیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہتے ہیں، انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، زندگی ختم ہو جاتی۔ اللہ کہتا ہے جب میرے پاس آؤ گے تو جو آخرت کی زندگی ہے وہ کامل ہے، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو سوچو گے وہ ملے گا، جو دل میں خیال آئے گا، گمان گزرے گا، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اور دنیا کی زندگی کے تو ختم ہونے کا، فنا کا خطرہ ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے، اور ساری بیماریاں ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، نہ بھی ہو، موت آ کے زندگی کا خاتمہ کرے گی، لیکن آخرت کے اندر موت ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے کہ رب کو راضی کر کے پھر رب کے دربار میں پیش ہو جائے۔
فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ میرے بندو یہ جو فنا ہونے والی زندگی ہے، یہ جو ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کو تم ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کو بہتر بھی ہے، رہنے والی بھی ہے، باقی بھی ہے۔ ہم دنیا کے اندر نمونے دیکھتے ہیں کہ جس نے آنا جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر ساری مثالیں ملتی ہیں، سارے نمونے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں، والد چلے گئے کہ جس کا ابا نہ ہو وہ حضور کو دیکھ لے، والد بھی تو نہیں، حضور ابھی بچپن میں ہیں، والدہ چلی گئی ہیں کہ جس کی اماں چلی جائے وہ دیکھے میرے نبی تو بچپن میں، وہ بھی تو بچپن کے اندر ہی والدہ اپنی انتقال فرما گئی تھی۔ اگر اولاد پر دکھ اور صدمہ کسی کو پہنچتا ہے، میرے نبی کی 4 بیٹیاں حضور کی زندگی کے اندر، رقیہ بھی دنیا سے چلی گئی، ام کلثوم بھی چلی گئی، اسی طرح زینب بھی چلی گئی۔ حضور علیہ السلام غزوہ بدر سے واپس آئے، آگے دیکھا جناب عثمان بی بی رقیہ کو دفنا کے ہاتھوں کو مسلمان مٹی جھاڑ رہے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ حضور آپ کی لپٹے جگر دنیا سے رخصت ہو گئی، چیچک کے دانے نکلے اور بخار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے گئے، بیٹی پیچھے سے رخصت ہو گئی۔ اب ابا جان نہ جنازہ پڑھا سکا، نہ شامل ہو سکے، نہ کفن میں نہ دفن میں۔ خود سوچئے کہ وہ دل کے اوپر کیا کیا ارمان گزرے ہوں گے کہ اماں خود ہی موجود کوئی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں ہے۔ حضور نے نمونہ اور مثال بتا دی، اگر بیٹی دنیا کے اندر رخصت ہو جاتی ہے تو اس ابا کے لیے جس کے وہ اس کے کفن دفن میں بھی شریک نہیں ہو سکا، دیکھ لے میرے نبی کی بیٹی بغیر ابا کے بھی دنیا سے چلی گئی۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے طیب ہیں، قاسم ہیں، ابراہیم بڑھاپے کی اولاد ہے، 18 مہینے زندہ رہے، ماریا قبطیہ کی بدن سے پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور جلدی جلدی تشریف لے گئے اور اپنے ابراہیم کو یوں ہاتھوں کے اندر لیا۔ اب خود تصور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہے، اس سے مبارک شفا والی گود ہی کوئی نہیں، اور اپنا لگتے جگر اسی گود کے اندر وہ دم توڑ رہے۔ حضور علیہ السلام کی ہچکیاں بن گئی، حضور رونے لگے، لیکن ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جملہ میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، میرے اور آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب دنیا سے جاتے رہتے ہیں، وہ سارے ہم اس ایک جملے کے اوپر غور کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس اللہ نے ابراہیم ہمیں ہمارے پاس سے اپنے پاس آپ کو بلایا ہے، وہ اللہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ جس کے پاس تم جا رہے ہو، وہ اللہ تم سے زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے۔ تو انسان یہ سوچ لیا کرے کہ میری اولاد جا رہی ہے، میری اماں جا رہی ہے، ابا جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اس اللہ کے پاس جا رہے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے۔ کیونکہ جانا تو جانا ہی ہے، جانے سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جا رہی ہیں دنیا سے، تشریف لے کے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے، اور سرانے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا فاطمہ، مخاطب کیا یا فاطمہ، یا فاطمہ۔ اب کہاں سے جواب نہ آنا تھا نہ آیا، کہنے لگے لوگوں یہ وہ فاطمہ ہے جس کو میں نے دن میں پکارا تو اس نے لبیک کہا، جس کو میں نے رات میں پکارا تو اس نے لبیک کہا، لیکن یہ موت کا شکنجہ ایسا ہے کہ موت نے آج اس فاطمہ کو خاموش کر دیا، اور خود ہی کہنے لگے مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی
کیا ہوتے ہیں علی کو کہ قبر کے کھڑے ہو کے اپنے دوست کو محبوب کو بلا رہا ہے اور جواب بھی کوئی نہیں آ رہا. پھر خود ہی کہنے لگے یہ موت سارے رشتوں کو، تعلقات کو، واسطوں کو ختم کر دیتی ہے. اور اسی قبر کے اوپر ایک منظر مجھے اور نظر آتا ہے جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور کیا کہنے لگے، اے قبر تجھے پتہ ہے کہ قبر کے اندر آج تیرے اندر کون داخل ہو رہا ہے؟ یہ محبوب کل جہاں کی لفظی جگر ہے جو تیرے اندر آ جا رہی ہے. جناب ابو ذر کہتے ہیں قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر لست مکان حسب و نسب. اے ابو ذر میں حسب و نسب کا مکان نہیں ہوں، میں حسب اور نسب نہیں دیکھتی ہوں. جو اعمال لے کے آئے گا میں اس کے لیے کشادہ بن جاؤں گی، جنت کا باغ بن جاؤں گی. اور جو رب کو ناراض کر کے آئے گا تو میں کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں دیکھتی ہوں. یہ چند ایک نمونے ہیں جو میرے نبی کے گھر سے ہیں. جس کے اوپر مصیبت آئی وہ دیکھ لیا کر یہ کون جو سب سے بڑی اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی، ان کے گھر کے اندر یہ آزمائشیں ہیں، یہ تکلیف ہیں، یہ صدمے ہیں، یہ دکھ ہیں، یہ پریشانیاں ہیں. تو میرے اوپر آ گئی تو کیا ہو، غم ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، رب کو ناراض کر کے بندہ چلا گیا اس کے لیے بھی اور پیچھے والوں کے لیے بھی یہ رونے کا، صدمے کا مقام ہے. جو بندہ رب کو راضی کر کے چلا گیا، وہ تو بلال کہہ رہے تھے جب جا رہے تھے دنیا سے اور کہنے لگے لوگ سارے پاس کھڑے ہیں، آنکھیں چم چم برس رہی ہیں، اور بلال کہنے لگے غدن نلقى الأحباء محمدا وحزبا، کہ کل ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے. جب دل تعلق ہوتا ہے رب سے، رب کے نبی سے، رب کے حبیب سے، تب موت بھی بندے کو اچھی لگتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ، توبہ کریں، استغفار کریں. اللہ جتنی زندگی کی گھڑیاں اگر گزر گئی تو گزر گئی، اللہ جو رہ گئی ہیں تجھے ناراض کر کے نہ ہم جائیں. توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، اور رب کو توبہ بڑی محبوب ہے رمضان کے اندر. اور بالخصوص یہ جو افطاری کا وقت ہے، روزانہ 10 لاکھ کی اللہ کریم مغفرت فرماتی ہے. 10 لاکھ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی، وقت افطاری کے وقت یہ مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور جب رمضان کی آخری شب ہوتی ہے، آخری افطاری ہوتی ہے، اللہ اتنوں بھی بخشش کرتا ہے جتنا پورے رمضان کے اندر بخشش ہوتی ہے. تو اللہ نے کیسا موقع دیا ہمیں، کیسا چانس دیا، اور کیسی دینی محفل ہے، قرآن کی محفل ہے، تعزیت کی محفل ہے، اور سارے نیک باوضو اس محفل میں توبہ کریں گے، استغفار کریں گے. اللہ کریم ان جانے والوں کی بھی بخشش کریں گے اور ہماری بھی انشاءاللہ اللہ سے. اور رب نہیں دیکھتا کتنے گناہ لے کے آئے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ خواب کے اندر کسی نے جو دوڑا کہ اٹھو جا کے ہمارا ایک دوست ہے وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھو. سفیان ثوری گئے، دیکھیں صفیں لگی ہوئی ہیں، جنازہ پڑھا ہوا ہے. کہا کس کا انتقال ہوا؟ کہا یہ تو کوئی والے والا آدمی ہے جو تو جس کی شہرت بڑی گندی تھی، شہرت اچھی گناہ شرابی ہیں، زانی ہیں، یہ جو گناہ تھے کہنے لگے سارے اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن مجھے جھوڑ کے اٹھایا گیا کہ جا کے اس کا جنازہ پڑھو، ہمارا دوست ہے. جا کے گھر والوں سے پوچھے کیا ماجرا ہے. مجھے خواب کے اندر کہا گیا کہ جا کے اس کا جنازہ پڑھو. گھر والے کہنے لگے کہ اب چند دن ہوئے ہیں جب اس کو پتہ چلا کہ اب زندگی کی امید باقی نہیں رہی ہے، اب جانا ہی جانا ہے. یہ تب سے کہنے لگا، پھر یادیں کر رہا ہے رب کے ساتھ. اور کیا کہہ رہا ہے وہ فریاد میں بھی اور آپ بھی روزانہ صبح شام کیا کریں. گھر والے کہنے لگے یہ اب جب سے اس کو امید اس کی منقطع ہو گئی ہے، یہ کہتا ہے اے میرے اللہ تیرے پاس کچھ وہ لوگ بھی آئے جو اپنی دنیا بنا کے آئے، اور وہ بھی آئے جو اپنی جنت بنا کے آئے، جو دین بنا کے آئے وہ بھی تیرے دربار میں آئے، جو دنیا بنا کے آئے وہ بھی تیرے پاس آئے. اے اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس نے نہ دین بنایا ہے نہ دنیا
دنیا بنائی ہے نہ جنت بنائی ہے، اے اللہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ کہنے لگے کہ یہی وہ بات ہے جو اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ رب کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ پھر فقط مختصر صرف ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ یہ مرنے والوں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ یہ جو تعزیتی پروگرام ہوتے ہیں، ایصال ثواب ہے، یہ مرنے والوں کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے کچے شہر کے اندر تشریف فرما ہے۔ بنو سلمہ کا ایک وفد، ایک آدمی آیا، چند آدمی تھے ان کے ساتھ، آدمی کو ایک آگے کیا سوال تم نے کرنا ہے، وہ آگے پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سب کے حق بتائے ہیں، کہ مرنے والوں کے بھی حق ہیں؟ یہاں زندوں کے حق کوئی نہیں ادا کرتا، اللہ کے نبی نے مرنے والوں کے حق بتائے، جانوروں کے حق۔ بخاری کی روایت ہے ایک آدمی جا رہا تھا سور بیل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اب بیل کی تخلیق اللہ نے سواری کے لیے نہیں کی، بیل نے یوں پیچھے سر گھمایا، اس نے کہا اللہ نے میری تخلیق جو بنائی ہے وہ ہل جوڑنے کے لیے کی ہے، اللہ نے سواری کے لیے نہیں کی، میرا مس یوز کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بیل اللہ کے دربار میں شکایت کرے گا کہ جس کام کے لیے مجھے بنایا نہیں گیا مجھے اس کے لیے اس نے استعمال کیا۔ اللہ کے نبی نے ہم حیوانوں کے، جانوروں کے، انسانوں کے، مردوں کے، زندوں کے، بچوں کے، خواتین کے، بیویاں ہیں، مائیں ہیں، والد ہیں، سب کے حق بتائے۔ پوچھا یا رسول اللہ مرنے والوں کے بھی حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مرنے والوں کے بھی حق ہیں۔ وہ چند حق میں بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اور اس سے بہترین کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ جو اس کی اولاد ہے وہ کیا کرے، نماز پڑھے، اور ہر نماز کے اندر وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھے۔ ہر نماز کے اندر اولاد پڑھتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میری بھی مغفرت کر دے، میرے والدین کی بھی مغفرت کر دے، جتنے ایمان والے ہیں سب کی مغفرت کر دے۔ اور اس کا ثواب بتاؤں، حضور نے فرمایا جو بندہ مردوں کے لیے اپنا مغفرت کی دعا کرتا ہے، جتنے فوت ہو چکے ہیں ہر ایک مردے کے بدلے میں اس کو ایک نیکی اللہ عطا فرماتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے فوت ہوئے، سب کی جو ہے وہ نیکیاں کیا ہو رہا ہے، سب کی ایک ایک نیکی اس کے کھاتے میں آ رہا ہے۔ تو ایصال ثواب کرنا یہ بھی ان کا حق ہے، ان کی کمی کوتاہیوں کو ڈسکس نہ کرنا یہ بھی ان کا حق ہے، جو ان کے ذمہ قرض ہوں ان کو ادا کرنا یہ بھی اولاد کے حقوق میں شامل ہے، جو ان کے عائشہ اقربا ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی مرنے والوں کا زندوں پہ حق ہے۔ اللہ کریم ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ایصال ثواب کو، اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کے ماموں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ باقی یہاں پہ جتنے بیمار ہیں ان کو اللہ شفا عطا فرمائے، عائشہ اقربا بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، اور مومنین کی کامل مغفرت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی نبی کریم۔